اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو شکست دینا ان کا خواب رہے گا اور 2 نمبر صحافیوں کی باتیں آپ لوگوں کو سنائیں گے اور اس پر پاکستانی قوم کا سخت رد عمل اور اس کی حقیقت بتائیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا کو بہت خواہش ہے کہ عمران خان کو شکست ہو اور وہ نواز شریف کی طرح شکست خور نظر آئے، تو انشاءاللہ ان کا یہ خواب رہے گا اور عمران خان صاحب فتح یاب ہو کر جیل سے باہر نکلیں گے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب اپنے اقتدار کی جنگ تو لڑ نہیں رہا، وہ تو قوم کی جنگ لڑا، اس لیے تو ہم سب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب تک عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آ جاتے، ہم عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے رہیں گے اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو کھڑا ہوگا اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتاتے رہیں گے۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں جو گھٹیا صحافی، جو بے فضول صحافی، جن میں سب سے بڑا نام سہیل وڑاچ دماغ سے فارغ ہے، جس کو صحافی بنا دیا گیا، میں حیران ہوں، اس کو تو کسی چپڑاسی نہیں بنایا جائے۔ ایسے لوگ جو دماغ سے فارغ ہوں، جو بے فضول ہوں، جو حقیقت سے لا تعلقی رکھتے ہوں، ایسے صحافی نہیں، ایسے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص جب اگر کسی کو معلوم ہو کہ بات یہ ٹھیک ہے لیکن وہ اگر بات غلط کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے، کیونکہ وہ حقیقت جانتا، سچ نہیں قوم کے سامنے بیان کر سکتا۔ دیکھیے، پاکستان کا بچہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، چاہے وہ کیا ہو، چاہے نون لیگ جو بھی کہتی رہے، لیکن اس وقت حقیقت ہے۔ جو پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں، جو آزاد خیال رکھتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ، جو نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، لیکن یہ لوگ بے فضول۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس وقت پاکستان کا عدالتی نظام کنٹرول کر لے، اس کے بعد بھی اگر بات پرویز خٹک پر آ گئے تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ پاکستانی قوم کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لے اور قوم کے پیر دھو کر پیے۔ اگر بات پرویز خٹک تک آ گئی، سپریم کورٹ کو کنٹرول کر لیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کو کنٹرول کر لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنٹرول کر لیا گیا اور جج اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بن گئے، اس کے بعد بھی اگر پرویز خٹک پر بات آ گئی تو میں اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ پاکستانی قوم کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیں تو آپ کی عزت بچ جائے گی اگر بات پرویز خٹک تک آ گئی۔ دیکھیے، صحافیوں کو لگا رہتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی وقت کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کو، دیکھیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی کے اس وقت جو موجود ہیں ایم این ایم پی سب چھوڑ جائیں، اس کے بعد عمران خان صاحب ایک جو مانگنے والا ہے، جو غریب ہے، جس کے پاس نہ کوئی ووٹ ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ بھی اگر اس کو کھڑا کر دے، پاکستانی قوم اس کو ووٹ دے گی، وہ بھاری اکثریت سے جیت جائے گا۔ جو نون لیگ کا حال ہے، نون لیگ نے جو بوٹ پالش شروع کیے، جو مریم نے بوٹ پالش شروع کیے، جو پاکستان کی تاریخ میں اس طرح بوٹ پالش نہیں ہوئے، اور دوسرا جو زرداری بوٹ پالش کر رہا ہے، جو بلاول بھٹو بوٹ پالش کر، بلاول بھٹو اور پیپل پارٹی کی دنیا کی، اگر آپ کو کسی منافق کی پہچان کرنی ہو، اگر آپ منافق دیکھنا چاہتے ہیں تو بے منافق کیسا ہوتا تو آپ پیپل پارٹی کو دیکھ لیں کہ منافق کی سب سے بڑی مثال پیپل پارٹی ہے۔ پیپل پارٹی اندر کچھ باہر کچھ، پیپل پارٹی ایسا سانپ ہے جو ڈستے اور اوپر مرہم بھی زہر والا لگاتے ہے، زہر والا لگاتے ہے تاکہ لوگوں کو جو درد اس سے زیادہ درد محسوس ہو۔ دیکھیے، سہیل وڑاچ کہتا ہے کہ پرویز خٹک کو اس لیے لائے گئے کہ پی ٹی آئی کو توڑا جائے۔ یہی لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر تجزیہ کرتے تھے کہ عمران خان ختم شد، عمران خان وہ، لیکن جب الیکشن ہوئے تو 180 سیٹ لے گئے، 3 دن تک دھاندلی کرتے رہنے کے باوجود آخر اسٹیبلشمنٹ تنگ آ کر صرف 47 فارم بنائے اور اس کے بعد جاری کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ پیپل پارٹی کے رہنما افضل چند اور گورنر پنجاب اور بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں، اور شیلہ رضا بھی کہہ رہے ہیں، اگر کسی ملک میں تھوڑا سی بھی عدالتی نظام ہوتا تو فوری طور پر ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا اور تحقیقات کی جاتی کہ کیا ایسا سچ ہے، تو ان پر الیکشن کمیشن پر آرٹیکل 6 اور تمام نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی پر آرٹیکل 6 اور نگران وزیر اعظم پر آرٹیکل 6 لگا کر پھانسی دی جاتی کہ پاکستانی قوم کا ایسے وقت برباد کیا اور پاکستانی قوم کے ساتھ جو دھوکہ کیا۔ کیا پاکستان قوم کا ووٹ کی اہمیت نہیں؟ پاکستان قوم کی پیسے کی تو اہمیت ہے، ٹیکس لیے جاتے ہیں، جو عیش و عشرت کی جاتی ہے، جو کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے سیاسی اور سماجی حالات آپ جو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو عمران
خان صاحب کو شکست دینا ان کا خواب رہے گا۔ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کسی طرح ٹوٹ جائے۔ دیکھیے ان لوگوں نے الیکشن سے پہلے دنیا کی پہلی 2 پارٹیاں نکلی، ایک استحکام پاکستان، دوسری پی ٹی آئی پارلیمنٹ نکلی، ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکی، لیکن ان کو لوگوں کو جتا گیا۔ عمران خان صاحب نے نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا، بہت سے لوگوں نے غداری کی، کہنے کی، اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کی پارٹی موجود ہے۔ اگر بات پرویز خٹک، دیکھیے یہ جو بھی کرتے رہے، پرویز خٹک کچھ نہیں کر سکتا، دیکھیے کیا کرے گا، لیکن ایک وقت آئے گا آپ جتنا سپرنگ کو دبائیں گے اس سے زیادہ سپرنگ آئے گا۔ اور ان صحافیوں کو وزیر داخلہ کے پالتو نجم سیٹھی جو پالتو نواز شریف کے پالتو جانور ہیں، دیکھیے جو جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہے اس پر ہم پہلے بھی کہا ہے کہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، سب ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ایک ہاتھ کی ایک انگلی کو نقصان ہوتا ہے تو درد اس کو ہوتا ہے، لیکن افسوس ان اقتدار کی خاطروں نے لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کو دشمنی کر دی، زیادہ تر پنجاب کے لوگوں کو دشمن سمجھے۔ یہ انہیں معلوم نہیں، پنجاب کے لوگ خود ظلم و ستم، اس لیے پنجاب کے لوگ سے کہتے ہیں کیا شکر ہے، لیکن افسوس انہیں معلوم نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، عمران خان صاحب کو ان کا شکست دینا خواب رہے گا، اور جو یہ 2 نمبر صحافی ٹیلی ویژن پر بیٹھا کر یہ پرویز خٹک انہیں کل کوئی ایک جو کمی کہے گا، کہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو ختم یا کوئی اور چیز، لیکن یہ ان کا خواب رہے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی، عمران خان صاحب کی فتح ہوگی۔ ان مافیا کی اور ان پالتوؤں کی جو پاکستان کا مال لوٹتے ہیں اور باہر بیرونی دنیا میں منتقل کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم ذلیل و خوار ہوتے اپنے زندگی میں دیکھیں گے۔